مغلوں اور تاتاریوں کی یلغار کے وقت دنیا کے مختلف بادشاہوں اور مفکرین کی ان سے متعلق مندرجہ ذیل آراء تھیں۔ جرمنی کے شہنشاہ فریڈرک نے انگلستان کے بادشاہ ہنری ثالث کو خط میں لکھا کہ یہ تاتاری عذاب الہی سے کم نہیں، جو نصرانی دنیا پر عیسائیوں کے گناہوں کی پاداش میں نازل ہوئے ہیں، اور یہ تاتاری دراصل اسرائیل کے 10 گم گشتہ یعنی کہ جو گم ہو گئے قبائل کی نسل سے ہیں، جن کو سامری کے سنہرے بچھڑے کو پوجنے اور بت پرستی کی سزا دینے کے لیے ایشیا کے ویران صحراؤں میں بند کر دیا گیا تھا۔ ایک فلسفی روجر بیکر نے ان کے متعلق یہ رائے ظاہر کی کہ مغل دراصل دجال کے سپاہی ہیں اور اب اپنی آخری دہشت ناک فصل کاٹنے آئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی رائے نہیں، یہ عیسائیوں کی رائے ہے۔ اسی دور میں ایک پیشین گوئی مشہور ہوئی جو سینٹ جیروم سے منسوب کی جاتی تھی، جو کچھ یوں تھی کہ دجال کے زمانے میں ایشیا کے پہاڑوں کے اس پار یاجوج و ماجوج کے ملک سے لڑکوں کی ایک قوم خروج کرے گی۔ یہ ایسی قوم ہوگی جو گندی اور میلی ہوگی، جو نہ شراب پیے گی اور نہ نمک اور گیہوں کھائے گی، اور جو ساری دنیا پر تباہی لائے گی۔ مندرجہ بالا پیش گوئی میں ایک بات قابل غور ہے کہ عیسائی بھی یہ سمجھتے تھے کہ یاجوج و ماجوج کی قوم ایشیا کے پہاڑوں کے اس پار ویران صحراؤں میں آباد ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس میں ان کا ملک ایشیا کے پہاڑوں کے دوسری جانب بتایا گیا ہے۔ اگر ہم مغلوں اور تاتاریوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سی باتوں کی وضاحت ہو جائے گی، اور ہماری اس موضوع سے متعلق کئی اور الجھنیں دور ہو جائیں گی، اور قوم یاجوج و ماجوج سے متعلق پیشین گوئیاں اور زیادہ واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ میرے پاس مختلف کتابوں اور ذرائع سے جو معلومات اکٹھی ہوئی ہیں، ان سے تو مجھے یہی اندازہ ہوا کہ قوم یاجوج و ماجوج ایشیا کوچک میں یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہی کہیں آباد ہوگی۔ مندرجہ بالا کئی اقتباسات سے اور قرآن پاک کے آیات سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ قوم یاجوج و ماجوج انتہائی مشرق میں ہی کہیں آباد تھی، اور وہیں پر کہیں سکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی تھی۔ سکندر ذوالقرنین اب یہ وضاحت بہت ضروری تھی اور سمجھنے والی بات ہے۔ میں ابتدا میں لکھ دیا تھا کہ میں نے اپنی اس تحقیق میں کئی کتابوں اور انٹرنیٹ سے کہ مختلف ذرائع سے مدد دی ہے، تصویریں اور نقشیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس قوم کے متعلق پیشین گوئیاں کیسے ہوئی ہوں گی، وہ تو ہوتی رہیں، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار اور یہودیوں نے سوال کیا تھا، اس وقت ایسی سہولیات نہیں تھیں، نہ ہی عرب یاجوج و ماجوج کے متعلق جانتے تھے اور نہ ہی ذوالقرنین کے متعلق۔ اگر یاجوج و ماجوج اور ذوالقرنین عربوں میں مشہور ہوتے تو یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین سے متعلق سوال ہی نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے ایسا سوال کیا تھا جس کا جواب ان کے خیال میں کوئی غیر یہودی نہیں دے سکتا تھا۔ اور اگر عرب ذوالقرنین کے متعلق جانتے ہوتے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی صورت میں ان سے ذوالقرنین کا حال بیان کر دیا تو وہ اس بات پر کہہ سکتے تھے کہ اس کے متعلق تو ہم جانتے ہیں، یعنی کہ ان کے ارد گرد عرب کے لوگ وہ بتا سکتے تھے پہلے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سوالوں کا جواب دے دینا وحی الہی سے ہی تھا۔ کیا کوئی ایسا شخص جس نے کبھی کسی سے تعلیم حاصل نہ کی ہو اور نہ ہی کبھی کسی اسکول یا مدرسے گیا ہو، وہ ایسے الجھے ہوئے اور مشکل سوالوں کے جواب دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لوگ 1400 سال سے ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کا کھوج لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے لیے یہ معاملہ اور توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ واقعہ ہونا ہے، کیونکہ یہ توریت میں بھی ذکر ہے، بائبل میں بھی ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن ابھی تک ان کے لیے یہ معاملہ ایک معمہ ہی ہے۔ جو علماء کرام اس معاملے کو سمجھ گئے وہ بھی کسی حد تک شک و شبہ میں مبتلا رہے اور وثوق سے یہ نہیں کہہ سکے کہ ذوالقرنین کون تھے یا یاجوج و ماجوج کون سے قبائل تھے یا کون لوگ تھے۔ میں نے اپنے اس مضمون میں ذوالقرنین کے متعلق وضاحت کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں معلومات اکٹھی کرتے ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے۔
بلکہ اس سے زیادہ، یہ میرے خیال سے 97-98 میں کہیں شروع کیا تھا کام، تب کہیں جا کر اس مضمون کو لکھ پایا، اور اس سلسلے میں پتہ نہیں کتنے علماء کرام کی تحقیق سے مدد لی، انٹرنیٹ پر مختلف کتابوں سے، بس تجسس تھا نا، جس طرح یاجوج ماجوج سے متعلق کس سے جڑے ہوئے، وہ عجیب و غریب مخلوق اور عجیب و غریب لوگ اور تباہی۔ ابتدا میں سکندر اعظم ہی کو ذوالقرنین سمجھتا رہا، لیکن جوں تحقیق آگے بڑھتی گئی، مجھے مزید معلومات ملنے سے، خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق سامنے آنے کے بعد، میرے سامنے دو شخصیات تھیں، ایک سکندر اعظم اور دوسرا سائرس اعظم خورس کے خسرو، اور پھر آخر کار یہ بات واضح ہو گئی کہ سائرس اعظم ہی ذوالقرنین تھا، جہاں تک مجھے اب تک پتہ چلا ہے وہی ذوالقرنین تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور الجھن رہی کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کون سی تھی۔ ابتدا میں دیوار چین کو ہی سد ذوالقرنین سمجھتا رہا، لیکن پھر تحقیق سے اندازہ ہوا کہ دیوار قفقاز جو درہ داریال میں تھی وہی سد ذوالقرنین ہے، اور یہ دیوار اب ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یاجوج و ماجوج کی یلغار کا وقت قریب ہے، جیسا کہ میں ابتدا میں لکھ آیا ہوں کہ میں نے اپنے اس تحقیقی مضمون کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آرٹیکل کی صورت میں لکھ رہا تھا، مٹیریل اکٹھا ہوتا گیا، پہلے ایک کتاب بنائی، ہوتے ہوتے اتنا مواد اکٹھا ہو گیا کہ اب دو کتابیں بن گئی۔ ایک ہے یاجوج ماجوج فتنہ، اس حصے میں نے یاجوج و ماجوج سے متعلق کہ کون ہیں، کیا ان کی شکل و صورت ہے، کن علاقوں میں ہو سکتے ہیں، اور ذوالقرنین کی شخصیت۔ پھر اگلی کتاب، پہلی کتاب کا نام رکھا یاجوج ماجوج فتنہ، جس کا یہ حصہ ہے، اور دوسری کتاب جو ہے وہ یاجوج ماجوج یلغار، کیونکہ یہ لوگ توریت میں جو ذکر ہے اس وقت بھی، سائرس کے دور میں بھی حملے کرتے رہے۔ کون سی قوم تھی، کس طرح حملے ہوئے، کیسے جنگیں ہوئیں، اور کیا بعد میں بھی جنگیں ہوتی رہیں، اور آگے کیا امکانات ہیں، وہ میں نے یاجوج ماجوج یلغار نامی کتاب میں لکھ دیے۔ میں نے تحقیق کیا، تحقیق کا کام یہی ہوتا ہے، ایک بندہ تحقیق کرتا ہے، آگے بڑھتی ہے۔ یہ میرا پہلا حصہ فتنہ یاجوج ماجوج ہے، جبکہ اس کا دوسرا حصہ یاجوج و ماجوج یلغار بھی تیار ہے، جس میں نے یاجوج و ماجوج کی یلغار سے متعلق تحقیق کر رکھی ہے، اور انشاءاللہ اس حصہ کے بعد جلد ہی اسے شائع کروا دوں گا۔